إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو زکوٰۃ میں مختلف ضروری اہم مسائل پیش آتے ہیں اس کا کیا حل ہے۔ تو مفتی صاحب، خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے کیا نیت ضروری ہے، اور کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے اور بلا نیت وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے جی، اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے درست نہیں ہوتی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، تو بغیر نیت کے اس کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نیت کے بغیر زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس میں تھوڑی تفصیل یہ جاننا چاہیں گے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ان کو بتانا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ جی، سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے دیتے وقت ان کو دل شکنی ہو سکتی ہے۔ اور جی مفتی صاحب، جو کاروبار کی چیزیں ہوتی ہیں، استعمال کی چیزیں، جیسے فیکٹریوں میں مشینیں ہوتی ہیں یا اور بھی جو وسائل کے درجے میں جو چیزیں آتی ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جو وسائل کے درجے کی چیزیں ہیں، جی، مثلا کوئی فیکٹری ہے، اس میں بڑی بڑی مشینریاں ہیں، اس سے سامان تیار کیے جاتے ہیں، یا ٹینٹ ہاؤس ہے آپ کا، تو ٹینٹ کے جو سامان ہیں، یا اسی طرح ٹرانسپورٹ وغیرہ کی گاڑیاں ہیں، یہ سب ساری چیزیں کیا ہے وسائل میں داخل ہو جاتی ہیں، اور وسائل پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہاں دیہات کے ماحول میں جیسے تجارتی سامان میں اینٹ کی بھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اور دوسری چیزوں مرغی فارم ہوتے ہیں اور دکانیں ہوتی ہیں، تو اس میں یعنی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹریکٹر وغیرہ، کون سی چیزیں وسائل میں داخل ہوں گی اور کون سی چیزیں مال تجارت میں داخل ہوں گی؟ آپ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا، جی، جیسے اینٹیں۔ جی، اینٹیں بذات خود کیا ہے سامان تجارت، اچھا، یا دکان کی اشیاء، جی، چاہے وہ راشن دکان ہو یا کوئی دوسری دکان ہو، جی، تو وہ اشیاء بذات خود کیا ہے سامان تجارت ہے۔ اچھا، لیکن یہ ٹریکٹر گاڑی جو ہے یہ وسیلہ ہے، اس لیے کہ اس کو ہم نہیں بیچ رہے ہیں، یعنی جن چیزوں کو بیچا جاتا ہے وہ بذات خود سامان تجارت ہے، اور ان کو بیچنے کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے وہ وسائل میں داخل ہوتے ہیں۔ تو وسائل میں زکوٰۃ نہیں ہے، سامان تجارت میں زکوٰۃ۔ جدید مالی معاملات میں جیسے شیئرز وغیرہ ہیں اور فکس ڈپازٹ کی جاتی ہیں، بہت ساری چیزوں کے انشورنس لیے جاتے ہیں، کیا ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ شیئرز ہیں، اسی طرح انشورنس پالیسیاں ہیں، یا اسی طرح فکس ڈپازٹ ہے، جی، ان تمام میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جہاں تک شیئرز کا تعلق ہے تو اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ شیئر ہولڈر پر ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا، اگر وہ نصاب کے بقدر سب مل کر پہنچ جائے جی، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح انشورنس کی جو رقم ہم نے جمع کر رکھی ہے، جی، وہ اگر نصاب کے بقدر ہے یا ہمارے پاس موجود جو رقم ہے اس کے ساتھ مل کر ہے، تو دونوں صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جہاں تک فکس ڈپازٹ کا تعلق ہے، جی، کہ ملکیت میں ہونا چاہیے، تو بینک میں جو ہم جمع کرتے ہیں وہ ہماری ملکیت میں ہے اور وہ ہمارے تصرف میں بھی ہے۔ اچھا، البتہ اس میں اعتراض اور اشکال ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈپازٹس وہ ہوتے ہیں جو کئی سالوں کے لیے فکس کر دیا جاتا ہے، جی، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، اور بیچ میں اس کو نہیں توڑا جاتا، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم توڑ نہیں سکتے۔ جی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو توڑ سکتے ہیں، البتہ توڑنے میں کچھ پیسے گنوانے پڑتے ہیں۔ جی، گویا کہ چاہے آپ فکس ڈپازٹ کریں یا ایسے ہی آپ رکھیں، وہ کیا ہے آپ اس کو اس کے استعمال پر قادر ہیں، لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو۔ جو کئی سالوں کی فکس ڈپازٹ ہوتی ہیں تو اس میں گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا؟ جی، چونکہ آپ مالک ہیں پورے پیسے کے، جی، اس لیے گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے۔ اچھا، ایک چیز اس میں یعنی اگر کسی شخص کا تھوڑا مال حلال ہے اور تھوڑا مال حرام ہے تو اس میں کس مال پہ زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کا زکوٰۃ کس طرح نکالا جائے گا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، جی، اور پاک مال کو پسند قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب یقبل الطیب، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ خود بذات خود کیا ہے پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو پاک مال ہوگا وہ جب نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی،
اور حرام مال ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. مفتی صاحب رہن میں دی گئی چیزیں یا قرض میں جو رقم دی جاتی اس کا کیا حکم ہے؟ رہن میں جو چیز رکھی جاتی ہے جیسے جس کو گروی عام طور پر کہا جاتا ہے. جی قرض لیتے وقت عام طور پر ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس ہمیں اس پیسوں کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, سونا ہے. جی دوسرے سے کسی نے قرض نہیں دیا تو ہم سونا لے جا کر کسی سونار کے پاس سے کسی دوسرے فرد کے پاس ہم نے رکھا کہ جب تک ہم واپس نہیں کریں گے یہ سونا اپنے پاس محفوظ رکھیں. جی یا کبھی کچھ رقم بھی رکھی جاتی ہے بطور گروی کے. گروی میں چونکہ نہیں ملکیت تامہ نہیں پائی جاتی. اچھا ہاں, اس لیے گروی رکھی ہوئی چیز پر نہ گروی رکھنے والے کو اور نہ اس کو جس کو گروی رکھا گیا ہے جس کے پاس, جی دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. جس نے گروی رکھا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں. کیونکہ وہ مال کا مالک ہے ہی نہیں. اچھا اور جو مالک ہے اس پر اس کے پاس ملکیت تامہ نہیں پائی جاتی, قبضہ نہیں پایا جاتا. جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرض کی قسموں کو دیکھنا پڑے گا. قرض کی 3 قسمیں فقہ نے کی ہیں. ایک کو دین قوی کہا جاتا ہے, دوسرے کو دین متوسط اور تیسرے کو دین ضعیف. جی دین قوی جیسے سونا چاندی یا روپے پیسے ہم نے کسی کو قرض دیا ہے, یا ہم تاجر تھے اور سامان تجارت ہم نے کسی کو بیچ دیا لیکن اس کے پیسے واپس ابھی تک موصول نہیں ہوئے, جی تو یہ سب دین قوی میں داخل ہے. اور دین قوی کا حکم یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے, حتیٰ کہ گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. دین قوی مطلب اس کے ملنے کا قوی امکان. جہاں تک دین متوسط کا تعلق ہے, جیسے ہم نے کوئی گھریلو سامان بیچا, جی اب اس کی قیمت ابھی نہیں آئی ہے, آنے والی ہے, تو اس کو دین متوسط میں رکھتے ہیں. اور اس میں بھی دین متوسط کا بھی حکم یہی ہے کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. دین ضعیف ہے تیسری قسم, جی جیسے مہر ہے جو کسی کا بدل نہیں ہے, یعنی ہم نے کوئی تجارت نہیں رکھا, ہم نے کوئی قرضہ نہیں دیا, اس میں سے کسی کا کوئی بدل نہیں, یا اس طرح کی اور کوئی چیزیں, تو وہ دین ضعیف ہے. اب مہر جیسے ہے تو جب تک مہر وصول نہ ہو جائے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس میں یعنی اس میں کوئی وقت کی تحدید ہے کہ اس اتنے سے اتنے وقت میں نہ ملے اس وقت دین قوی یا دین متوسط ہوگا؟ نہیں, اس میں وقت کی کوئی تحدید, احتمال کا مسئلہ ہے ایک تو, اور دوسرا سامان کے اعتبار سے اس کی تحدید کی گئی ہے. اچھا ہاں, تو دین ضعیف میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, ملنے کے بعد جب سال مکمل ہو جائے پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. آپ نے تذکرہ کیا جو مہر ہے, اگر وہ رقم اتنی پہنچ جائے کہ نصاب تک پہنچ جائے لیکن اس کو ابھی تک موصول نہیں ہوئی تو وہ شوہر کے پاس ہی ہے, اب زکوٰۃ کس پہ واجب ہوگا؟ دیکھیے, معاشرے میں مہر 2 طرح سے رواج پایا ہوا ہے. جی ایک مہر کو مہر معجل کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مؤجل. جی مہر معجل ہے تو معجل میں تو رقم دے دی جاتی ہے, یا یعنی قریب میں دینے کی وہ ایک طرح سے وعدہ ہوتا ہے. جی تو ظاہر ہے کہ جب مہر معجل ہے تو یا تو وہ رقم اس کو یعنی بیوی کو مل چکی ہوتی ہے یا قریب میں مل جائے, ملنے کے بعد بیوی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. ملنے کے بعد اگر سے نہیں ملا ہے اور بیوی کے پاس اتنے زیورات ہیں کہ صرف اگر وہ مہر مل جائے تو وہ صاحب نصاب بن جائیں گی, تو ابھی کیا وہ صاحب نصاب رہیں گی؟ نہیں, ابھی صاحب نصاب اس کو شمار نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ابھی اعتبار جو ہے فی الحال کا ہے. جی فی الحال اس کے پاس مہر نہیں آیا ہے, اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اچھا, البتہ یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر مہر معجل ہے اور شوہر کا ارادہ قریبی دنوں میں دینے کا نہیں ہے, جی اور شوہر کے پاس جو مال ہے اس کے ساتھ مل کر وہ نصاب کو بقدر پہنچتا ہے, جی تو اب یہ شوہر پر ضروری ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ نکالے, یعنی اس مال کو جو مہر کا ہے جی وہ شوہر کے مال میں شمار کیا جائے گا, اچھا, اور شوہر پر اس کی زکوٰۃ واجب. دکان کے ڈپوزٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو پگڑی دی جاتی ہے, کبھی کبھی 10-10 لاکھ 12-12 لاکھ تک پگڑی دی جاتی ہے, جنہوں نے دیا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی یا جن کو دیا گیا ہے ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیے, پگڑی معاشرے کے اندر جو ہے رواج پایا ہوا ہے, اور جو یعنی طریقہ ہے اس کو ہم طور پر فقہاء درست نہیں قرار دیتے, یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. جی, لیکن اب پگڑی کے جو روپے ہیں اس پر زکوٰۃ اس پر ہوگی. اس سلسلے میں 2 صورتیں ہمیں ملتی ہیں. بعض پگڑیاں وہ ہوتی ہیں جو واپس نہیں ملتی. اچھا, تو اگر واپس نہیں مل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مالک مکان مالک دکان کا ہو گیا, وہ تو اس پر زکوٰۃ سمجھی جائے گی, مل کے سمجھی جائے گی اور زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی. اچھا جی. البتہ بعض پگڑیاں وہ ہیں جو ہمیں واپس ملتی ہیں, تب اس میں بعض فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ ہم دکان کب چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, یا دکان سے ہم کو کب اٹھایا جائے گا, ہٹایا جائے گا, جی, یہ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے, تو اس لیے اس پگڑی کی رقم کو دین ضعیف میں شامل کیا جائے.
اچھا اور دین ضعیف میں جب شامل کیا جائے گا تو وصول ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے پہلے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب شرائط کے متعلق آپ نے بیان فرمایا کہ مال نصاب تک پہنچ جائے، تو کیا تجارت کے مال کے لیے کیا نصاب متعین ہے؟ تجارت کے مال کے تعلق سے جو نصاب ہے وہ وہی ہے جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے۔ جی البتہ موجودہ زمانے میں چونکہ سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے کہ معیار کس کو بنایا جائے، جی سونے کو بنایا جائے یا چاندی کو بنایا جائے۔ جی تو عمومی فقہا کا رجحان یہی ہے کہ چاندی کے نصاب بنانے میں چونکہ فقراء کو زیادہ نفع ہے، جی فائدہ ان کو پہنچتا ہے، انفال للفقراء، انفال الفقراء جسے کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ زکوٰۃ کا حکم جو ہے یہ اسی لیے آیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر کوئی غریب محتاج فقیر نہ رہے، جی تو اس لیے چاندی کے معیار بنایا جائے گا چاندی کو، اور اس کے نصاب کے بقدر اگر سامان تجارت موجود ہے جی تو پھر صاحب نصاب کہلائے گا۔ البتہ بہت سارے علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ سونے اور چاندی میں چونکہ فرق ہے، جی تو چاندی پر نصاب متعین کرنے میں زکوٰۃ ادا کرنے والے کو حرج لاحق ہو رہا ہے، جی تو اس لیے سونے کو معیار بنایا جائے۔ اور اس تعلق سے ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب سر فہرست ہیں جی ہمارے ہندوستان کے علماء میں، یعنی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب داماد برکاتہ ہوں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ سونے کو معیار بنایا جائے سامان تجارت کے لیے، تو اس میں یعنی زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ تجارت اگر مشارکت کی ہو تو کیا پورے مال کو ملا کر کے اس کو نصاب مانا جائے گا، یا پھر ہر فرد پہ الگ الگ اس کا مقدار متعین ہوگا؟ اس ہمارے فقہائے احناف کے یہاں جو مشترکہ تجارت ہوتی ہے جی اس میں فرد پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اچھا پورے کمپنی پر یا پورے مشترکہ تجارت پر واجب نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر فرد نے جو رقم لگائی ہے جی وہ نصاب کو پہنچ جائے یا اس کے پاس موجود رقم کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یعنی کئی لوگوں نے ملا کر کے اگر تجارت کی ہے تو سب کا جتنا لگا ہوا ہے جی وہ ان کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی، پورا مال اگر زکوٰۃ کی مقدار تک پہنچ جا رہی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں۔ اگر کسی شخص پہ زکوٰۃ فرض تھا لیکن وہ ٹال مٹول کرتا رہا اور زکوٰۃ نہیں ادا کر پایا، اور پھر بعد میں جا کر کے مال ہلاک ہو گیا، تو اب کیا زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی یا زکوٰۃ دینا لازم رہے گا؟ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، جی ایک تو ہے کہ زکوٰۃ واجب تھی اور وہ ٹال مٹول کرتا رہا، جی ظاہر ہے اس صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ مال ہلاک ہو گیا، جی تو ظاہر ہے جب سامان ہی نہیں بچا تو زکوٰۃ کس چیز پر ہم لازم کریں گے؟ البتہ کہ جب اس کے پاس مال واپس آ جائے تو پھر اسے سال گزشتہ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ناظرین، مفتی صاحب سے بہت ہی اہم مسئلے پہ گفتگو کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیا، اور انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں اور بھی جو ضروری مسائل ہیں اس کے متعلق ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔